بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصوم جنۃ ما لم یخرقها او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین، اللہ جل شانہ کا انتہائی فضل احسان ہے کہ اللہ جل شانہ نے رمضان المبارک کی عظیم نعمت جو ہے ایک مرتبہ پھر ہمیں جو ہے عطا فرمائی۔ کتنے ہی لوگ ہمارے درمیان پچھلے سالوں میں موجود تھے، ہمارے دوست احباب عزیز و اقارب رشتہ دار، آج جو ہے وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، وہ اللہ میاں کے پاس چلے گئے، زمین کے اندر چلے گئے، قبروں میں چلے گئے۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں جو ہے اس نعمت کو، یہ نعمت ہمارے لیے جو ہے دوبارہ عطا فرمائی۔ اللہ جل شانہ کا اس نعمت پر جتنا شکر ادا کریں کم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کسی موقع پر بھی اپنی عمر کو طویل کرنے کی دعا منقول نہیں، سوائے اس کے کہ رجب کا مہینہ جب شروع ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں میں اضافہ ہو جاتا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک دعا غیر معمولی وہ شروع ہو جاتی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے اندر برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیں۔ چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے جو ہے اس ماہ مبارک کی برکات اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے واضح تھیں، اسی بنا پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل فرمایا کرتے اور رمضان المبارک تک پہنچ جانے کی تمنا کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان المبارک کے مہینے کو صبر کا مہینہ بیان فرمایا، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، کہ یہ مہینہ جو ہے صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جو ہے وہ جنت ہے۔ وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، اور یہ مہینہ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا مہینہ ہے، ہر لحاظ سے لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنا، لوگوں کی دین کی فکر بھی کرنا اور دنیا کی بھی فکر کرنا، اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا، لوگوں کے ساتھ بھائی چارگی کرنے کا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے کی فضائل بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ شہر یزاد فی رزق المؤمن، کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ جل شانہ کی جانب سے مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور اس مہینے کی برکات کیا ہیں کہ اس مہینے کے اندر ایک فرض ادا کرنے پر اللہ جل شانہ 70 فرائض کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک نفل ادا کرنے پر اللہ جل شانہ جو ہے فرض کا ثواب ادا فرماتے ہیں۔ ساری زندگی انسان نوافل پڑھتا رہے، وہ اس کا ثواب فرض کے ثواب تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن اس مہینے کی برکات کیا ہیں کہ ایک شخص جو ہے 2 نفل پڑھتا ہے، اللہ جل شانہ اس کو اجر جو ہے فرض کے برابر عطا فرماتے ہیں۔ اور اس مہینے کے فضائل کے اندر اللہ جل شانہ نے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا کہ ایک شخص کسی روزے دار کو افطار کرائے تو اس افطار کرانے والے کو روزہ رکھنے والے کے برابر اللہ جل شانہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے جب یہ بات سنی تو ان میں سے بعض صحابہ کو رنج ہوا، اور انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا
کہ یا رسول اللہ ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ وہ خود بھی افطاری کرے اور دوسروں کو بھی افطاری کرائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری پیٹ بھر کر کھلانا اس پر اللہ جل شانہ اجر عطا فرمائیں گے، بلکہ اللہ جل شانہ جو ہے یہ اجر ایک کھجور سے افطاری کرانا یا ایک گھوٹ پانی پلانا یا ایک گھوٹ لسی پلانا، اس پر بھی اللہ جل شانہ یہ اجر عطا فرما دیں گے۔ تو ان فضائل کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے رمضان المبارک کو گزارنے والے بن جائیں۔ مشائخ نے، حضرت شیخ مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر رمضان المبارک گزارنے کے آداب بیان فرمائے، 6 آداب بیان فرمائے۔ ان میں سے پہلا ادب کیا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اپنی جو ہے نگاہوں کی حفاظت کرنا، روزے کے اندر انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے والا بن جائے۔ نگاہوں کی حفاظت کا مطلب کیا ہے کہ کسی بھی بے محل چیز پر انسان کی نگاہ نہ پڑے، کسی بھی بے محل چیز پر۔ یہاں تک مشائخ نے یہاں تک لکھا کہ اپنی بیوی کے اوپر بھی شہوت کی نگاہ سے جو ہے نہ دیکھے۔ اجنبی عورت کا تو کیا کہنا کہ اپنی بیوی کے اوپر بھی نگاہ شہوت والی نگاہ نہ پڑے۔ تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے والے بن جائیں۔ اور اسی طرح کوئی بھی بے محل چیز جس کو دیکھ کر اللہ کی یاد سے غفلت ہو، اس چیز پر ہم اس بات کی مشق کریں روزے کے اندر کہ ہماری نگاہ کسی ایسی چیز پر نہ پڑے جس کو دیکھ کر ہم اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ نگاہ جو ہے وہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جو شخص اللہ کے خوف سے کسی غیر محرم کو دیکھنے سے اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھے، اللہ جل شانہ اس کو عبادت کے اندر لذت اور عبادت کے اندر حلاوت عطا فرماتے ہیں۔ تو روزے کے آداب کے اندر سے پہلا ادب کیا ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے والے بن جائیں۔ اور دوسرا ادب کیا ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرنے والے بن جائیں کہ زبان سے کوئی لفظ بات، کوئی جھوٹ، کوئی غیبت، کوئی چغل خوری، کوئی اس طرح کی بات جو ہے ہماری زبان سے ادا نہ ہو۔ روزے کے اندر خاص طور پر جھوٹ اور غیبت سے جو ہے ہم اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے والے بن جائیں۔ بعض علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ روزے کے اندر جھوٹ اور غیبت سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اتنے خطرناک گناہ ہیں کہ ان سے جو ہے علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جھگڑے سے اپنے آپ کو محفوظ کریں۔ اگر کوئی شخص جھگڑا کر رہا ہو تو اس سے کہہ دے کہ بھائی میرا روزہ ہے، میں تم سے الجھنا نہیں چاہتا، میرا روزہ ہے۔ اور اگر وہ اس پر بھی نہ سمجھے تو پھر اپنے نفس کو سمجھائے کہ بھائی میرا روزہ ہے، میں کسی سے الجھ نہیں سکتا۔ تو اپنی زبان کی حفاظت کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد جو غیبت کے اندر مشغول ہو گئیں، اور اس کی وجہ سے ان کو جو روزہ اتنا محسوس ہوا، بھوک اتنی محسوس ہوئی کہ موت کے قریب آ گئیں، مرنے کے قریب ہو گئیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم مجمعین نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کی حالت بیان کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک برتن ان کے پاس بھیجا اور ان کو کہا کہ اس کے اندر قے کریں۔ جب انہوں نے اس کے اندر قے کی تو اس قے کے اندر گوشت کے ٹکڑے اور جمع ہوا خون جو ہے وہ نکلا۔ معلوم یہ ہوا کہ انہوں نے حلال مال سے جو ہے سحری کی تھی، روزہ رکھا تھا، لیکن درمیان کے اندر غیبت کرتی رہیں، حرام گوشت جو ہے وہ کھاتی رہیں۔ تو غیبت کا یہ نقصان ہوا۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر غیبت کو اس بات سے تعبیر کیا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا جو ہے گوشت کھانے سے تعبیر کیا ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر غیبت کو مردار بھائی کے گوشت کھانے سے تعبیر کیا ہے۔ تو تجربے سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو شخص روزہ رکھنے کے بعد گناہوں کے اندر جھوٹ، غیبت اور دوسرے گناہوں کے اندر مشغول ہوتا ہے،
تو اس کو جو ہے روزہ بہت بھاری محسوس ہوتا ہے۔ متقی علماء اور جو مشائخ جو ہوتے ہیں وہ روزہ رکھنا ان کے لیے معمول کی بات ہوتی ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد چونکہ وہ گناہوں کے اندر مشغول نہیں ہوتے اور یہ اللہ جل شانہ کی فرما برداری والے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو روزہ محسوس بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے روزے کا دوسرا ادب یہ ہوا کہ اپنی جو ہے زبان کو جو ہے محفوظ رکھنا، اور تیسرا ادب یہ ہے کہ اپنے کانوں کو محفوظ رکھنا۔ کانوں کو جو ہے کانوں کی حفاظت کرنا، یہ بھی روزے کے ادب کے اندر سے ہے۔ کانوں کی حفاظت کا مطلب کیا ہے کہ جن چیزوں کا بولنا گناہ ہے ان چیزوں کا سننا بھی گناہ ہے۔ گالی گلوچ اور غیبت اور جھوٹ، ان چیزوں کا بولنا جو ہے گناہ ہے، تو ان چیزوں کا سننا، اس سے بھی اپنے آپ کو محفوظ کرے۔ گانوں کا سننا اور جو ہے دوسرے لفظ چیزوں کا سننا، ان سے جو ہے اپنے آپ اپنے کانوں کی حفاظت کرے۔ اور چوتھا ادب جو ہے وہ دیگر اعضاء جو ہیں ان کی بھی حفاظت کرنا، ان کو بھی گناہوں سے ان کی بھی حفاظت کرنا۔ ہاتھ ہو گیا، پاؤں ہو گیا، اور یہاں تک کہ اپنے پیٹ کی بھی حرام مال سے حفاظت کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ روزہ رکھا پورے دن اور آخر میں جو ہے اپنے پیٹ کے اندر حرام مال جو ہے اس سے افطاری کی جا رہی ہے، تو یہ سارا روزہ رکھنا جو ہے وہ بیکار ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، رب صائم کم من صائم لیس له من صیامہ الا الجوع وکم من قائم لیس له من قیامہ الا السحر، کہ کتنے ہی جو ہے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزہ رکھنے کے اندر سوائے بھوکا رہنے کے اور کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے ہی راتوں کو نوافل ادا کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کو جو ہے نوافل کے اندر سوائے رات کے جاگنے کی مشقت کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو اپنے جو ہے پیٹ کی بھی جو ہے حفاظت کریں حرام چیزوں سے، حرام مال سے جو ہے افطار کرنا، اس سے بھی جو ہے حفاظت، اس سے بھی جو ہے اپنی حفاظت کریں۔ اور روزے کے آداب کے اندر سے ایک ادب یہ بیان کیا کہ افطار کرتے ہوئے بھی، پانچواں ادب یہ بیان کیا کہ افطار کرتے ہوئے بھی اپنے پیٹ کو اتنا زیادہ نہ بھریں کہ اس سے جو روزے کا مقصد ہے وہ فوت ہو جائے۔ روزے کا مقصد کیا ہے کہ نفسانی خواہشات جو ہے کم ہوں اور نورانی قوتیں جو ہے انسان کے اندر پیدا ہوں۔ روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے۔ انسان جو ہے آج ہماری حالت کیا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر روزے رکھ کر اس قدر جو ہے کھا لیا جاتا ہے کہ غیر رمضان میں بھی اتنا زیادہ کھانے کی نوبت نہیں آتی۔ تو اپنے جو ہے روزے کے آداب کے اندر سے یہ ہے کہ حلال مال سے بھی اتنی افطاری کی جائے کہ جس سے جو ہے صرف گزارا ہو سکے انسان کا۔ بہت زیادہ جو ہے اپنے پیٹ کو بھر لینا، اس کا جو ہے نقصان ہے۔ اس کا نقصان کیا ہے کہ جو روزے کا مقصد ہے، ایک تو مقصد نفسانی خواہشات کو کم کرنا، وہ بھی حاصل نہیں ہوا، اور دوسرا مقصد جو ہے غربا مساکین کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا، وہ بھی مقصد حاصل نہیں ہوتا کہ غربا اور مساکین کے ساتھ مشابہت اسی وقت جو ہے حاصل ہوگی، اسی وقت جو ہے مشابہت اختیار ہوگی جب تھوڑی سی بھوک انسان کو محسوس ہو۔ ایک جو ہے علامہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے، سردی کا موسم تھا، کپڑے پاس رکھے ہوئے، لیکن جو ہے پھر بھی جو ہے اپنے سردی برداشت کر رہے، کپڑے جو ہے سردی سے بچاؤ کے جو کپڑے تھے اس کو جو ہے استعمال نہیں کر رہے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ غریبوں سے ہمدردی کرنے کے لیے میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں۔ غریبوں سے ہمدردی کرنے کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ میں ان کو جو ہے کپڑے دے دیتا، میرے پاس جو ہے ان کو دینے کے لیے کپڑے نہیں، تو میں نے یہ سوچا کہ ان سے اتنی ہمدردی کر لوں کہ میں خود ان جیسا ہو جاؤں کہ جس طرح وہ سردی برداشت کر رہے ہیں اسی طریقے سے میں بھی سردی برداشت کروں۔ تو غربا اور مساکین کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا، یہ بھی رمضان، یہ بھی روزے کا جو ہے مقصد ہے، یہ بھی اسی وقت حاصل ہوگا کہ جب ہم سحری اور افطاری کے اندر بہت زیادہ پیٹ بھر کر نہ کھائیں۔ اور چھٹا ادب جو حضرت شیخ نے یہ بیان کیا روزے کا
کہ روزہ رکھنے کے بعد اس بات سے ڈرتے رہنا کہ آیا یہ روزہ ہمارا قبول ہوا یا نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ روزہ رکھنے کے بعد اس کو قبول کرنے اس کے قبول ہونے کی کوئی فکر ہی نہ ہو، اور یہ اس کے بعد جو ہے استغفار کرنا کہ آیا یہ روزہ ہمارا قبول ہوا یا نہیں، کیونکہ جس نیک عمل کے بعد استغفار کیا جائے اللہ جل شانہ اس نیک عمل کو قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کی ذات سے جو ہے اللہ جل شانہ کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے اس روزے کو جو ہے قبول ہونے کے لیے ڈرتے رہنا کہ آیا یہ روزہ ہمارا قبول ہوا یا نہیں، ایسے اعمال کرنا روزے کے اندر کہ ہمارا جو ہے یہ روزہ قبول ہو۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ جو ہے ہمیں آداب کے ساتھ آداب کی رعایت رکھتے ہوئے سارے روزے جو ہے رمضان المبارک کے سارے روزے جو ہے ان کو پورا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔